الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جس مقصد کے تحت یہاں تشریف لائے وہ مقصد نہایت ہی بابرکت باعظمت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز کسی چیز سے جڑتی ہے تو نسبت کی وجہ سے وہ چیز ممتاز ہوتی ہے. ہم اگر کسی دنیاوی چیز کے تحت آتے تو دنیاوی مقصد تک کہ ہمارا آنا اور جانا محدود ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا، اور جمع ہونے کی ہماری واحد وجہ قبلہ اول بیت المقدس اور اہل فلسطین ہے. اہل فلسطین مسجد اقصیٰ یہ ہے کیا؟ مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ ایمانی رشتہ ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین اپنی کلام مبین میں ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ مقدس جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہے. یہی وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب معراج کا سفر شروع فرمایا، اور یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام کے نورانی قافلے کی امامت. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ دمشق کے بیت المقدس کے دروازے تک کے لڑے گا، اور وہ حق پر رہے گا اور قیامت تک لڑتا رہے گا. یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے 14 سال پہلے بیان فرمایا، لیکن آج ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہتھیار ہم کو بھی عطا فرمایا. اس ہتھیار کو دعا کہتے ہیں. اب دعا سلاح المؤمنین، کہ دعا مومنین کا ہتھیار ہے، اور ہم اہل ایمان جو فلسطین کے ہیں ان کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے. فلسطین کیا ہے؟ ایک شاعر نے کہا کہ انبیاء کو مبارک مسکن ہوں میں، صرف مسکن نہیں ان کا مدفن ہوں میں. خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. میرے اپنوں نے پہلے بھلایا مجھے، دشمنوں نے بھی آ ستایا مجھے. دور حاضر میں کربل کی تضمین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. حوصلے آگے دیکھو جوان ہیں میرے، تم بڑے چھو بچے طوفان ہیں میرے. زخمی ہو کر بھی اڑتا میں شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. اے خدایا تو ہی اب عمر بھیج دے، میرے گھر بھی سکون کی سحر بھیج دے. میری حسرت ہے یہ اس کا شوقین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو اہل فلسطین کے حق میں دعا کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا. اور اہل فلسطین جو کچھ کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ حقیقت میں اہل فلسطین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وارث ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھوایا تو کفار نے یہ کہا کہ آپ اپنا نام مٹا دیجئے. حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ علی تم میرا نام مٹا دو. جانتے ہو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ آپ کا نام نہیں مٹ سکتا، ہماری جانیں ختم ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا تھا یا علی جو اے علی میرا نام مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم خود مٹ سکتے ہیں لیکن آپ کا نام نہیں مٹ سکتا. ہم اہل فلسطین کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں، اور حضور نے بھی ان کے لیے بشارت دی ہے کہ تم حق پر قائم رہو گے، غالب رہو گے، اور قیامت تک بھی اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو انشاءاللہ العزیز فتح و نصرت تمہارا مقدر ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ
جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پاکیزہ گھر کی ناموس کے لیے اپنے جان عزیز کو قربان کیا، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول مغفور فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ہی کے محبت کو، جذباتوں کو، خلوص کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں، اور تمام کے لیے میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دل سے ممنون مشکور ہوں کہ وہ جلوس میں شرکت فرمائے اور نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں تک آئے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ستم گروں کی اگر بھیڑ ہو تو ہونے دو، ستم گروں کی اگر بھیڑ ہو تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں تعداد سے نہیں ڈرتے، اور جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، وہ کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کس قدر فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، بے قصور فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے حملے کر رہا ہے۔ یہ بمباری کے وجہ سے وہاں کے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اور وہاں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، وہاں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ ایک دیش اگر دوسرے دیش پر حملہ کرتا ہے تو اس میں بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے رعایت کی جاتی ہے، لیکن یہ ایسا سنگ دل ہے، اس نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ایسا سنگ دل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1933 میں جب ہٹلر جرمن کی حکومت اس کے ہاتھ میں آئی تو اسے یہ دیکھا کہ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کی، غداری کی، تو اس نے کیا کیا، 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے چند یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑا اس نے کہ وہ جانتا تھا کہ آنے والے دنیا میں لوگ اس کو نام رکھیں گے، سنگ دل کہیں گے، ظالم کہیں گے، قاتل کہیں گے، لیکن اس نے یہ چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑا تھا کہ ان سے دنیا والے تجربہ کر لے اور اس کے بعد مجھے اچھا یا برا کہے، اس لیے اس نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی یہی ننگے بھوکے جب فلسطین پر آئے تو فلسطین والوں نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کو کھانا دیا، ان کو کپڑا دیا۔ اب یہ بتائیے، اگر آپ کے گھر پر کوئی مجبور انسان آئے تو کیا آپ اس کی مدد نہیں کرو گے؟ اسے کپڑا نہیں دو گے، اسے کھانا نہیں دو گے؟ اسی طریقے سے فلسطین نے اسرائیلیوں کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، لیکن جب یہ طاقت والا بن گیا کہ اس نے کیا کیا کہ فلسطینیوں پر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کو ہی مارنا شروع کر دیا۔ اور بیت المقدس کا اس کا منصوبہ یہ ہے کہ جب تک کہ غزہ کے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے تب تک کہ ہم فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس کو شہید نہیں کر سکتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کا منصوبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جس نے بے انتہا ظلم کیا ہے، بے انتہا ظلم کیا ہے۔ اور دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل، قرآن شاہد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی اذیت اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمایا۔ یہ واقعہ دہرا رہا ہے قرآن۔ بنی اسرائیل پر فرعون نے اتنا ظلم کیا، جب اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا اللہ نے، اتنا ظلم کیا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ نجومیوں نے جب فرعون کو خبر دی اس کے دربار میں کہ بنی اسرائیل ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، نیست نابود کر دے گا، تو اس نے کیا کیا، 9000
حاملہ عورتوں کے حمل کو ساکت کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آنے پائے، اور 12,000 بچوں کا قتل کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ یہ ظالموں کے لیے جس موسیٰ کو وہ مٹانے کے لیے 12,000 بچوں کو مارا اور 9,000 حاملہ عورتوں کو ان کے حمل کو ساکت کر دیا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اسلام کا پرچم لے گئے۔ اور دیکھو اللہ کی شان، یہ فرعون جس نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، 9,000 حاملہ عورتوں کو حمل کو ساکت کیا تھا، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تمام اس نے یہ حرکتیں کی تھی، یہ قتال کیا تھا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں فرمائی، اور اس کے بعد جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، آج بھی اس کے جسم کو صحیح سلامت رکھا، اور مصری کے میوزیم میں آج بھی اس کا جسد، اس کا جسم موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگوں، جو بھی خدا کے مقابل میں آتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ آئیے اہل فلسطین کے حق میں دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا تقبل منا سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بار الہ پاک پروردگار عالم، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما، خصوصیت کے ساتھ مولا تبارک و تعالیٰ قبلہ اول اور اہل فلسطین کی حفاظت فرما، اہل فلسطین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ان کی صعوبتوں کو سہولتوں میں منتقل فرما، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، مولا تبارک و تعالیٰ انہیں صبر عزم استقلال نصیب فرما، مولا تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمان اہل فلسطین کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کے آمین اور دعاؤں کو اہل فلسطین کے حق میں قبول و مقبول عطا فرما، یا الہ العالمین بچے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد عورتیں ہیں، یا الہ العالمین اپنا خصوصی فضل فرما، مولا تبارک و تعالیٰ تیرے بے شمار لشکروں میں سے کسی لشکر کے ذریعے سے اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل فلسطین کی نصرت و مدد کے اسباب کا قیام فرما، یا الہ العالمین دنیا بھر کے مسلمان ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا الہ العالمین مسجد اقصیٰ کی ناموس اور اس کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان عزیز کو قربان کیا، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول مقبول عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا الہ العالمین یا الہ العالمین یہودیت کے ناپاک مذموم عزائم کو خاک فرما، اور اہل فلسطین کو عروج و ارتقاء عطا فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہا دلوں میں ہے زبان تک نہیں آیا ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، آمین۔ وفقت امر اللہ ان اللہ تبارک و تعالی بشان حبیب مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سر ہم فلسطین کے سمرتھن میں یہاں آئے ہوئے، ساری دنیا جانتی ہے اسرائیل فلسطین پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ہمارے دیش نے بھی ہماری سرکار نے بھی فلسطین کا سمرتھن کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ تمام شانتی پریہ ڈگرسکر مسلم کی جانب سے آپ مہامہیم راشٹرپتی مہودیا کو اور ماننیہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو ہمارے جانب سے ہمارے جذبات پہنچے۔